الحمد لله الذي أسس ديننا على قواعد اليقين وأظهره على ملل سائر المعاندين وهدى الإنسان إلى سواء السبيل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده والمصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه الذين عزره في ساعة العسر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلامی بینکنگ کے نظام کے مختصر خاکہ. بینک اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت، EMI پر سامان خریدنے کی حکم اور اضطراری حالت میں انشورنس کمپنی میں جمع کی گئی رقم کے بدلے میں کسی حادثہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی طرف سے دی جانے والی رقم کے شرعی حیثیت کے بارے میں مفصل و مدلل بحث. عزیز علماء کرام و دانشوران حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی بینکنگ کا تصور عصری سودی نظام پر مبنی تجارت و سرمایہ کاری کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ اسلامی بینکنگ کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی اقدار پر قائم ہے. اس وقت جبکہ سودی نظام پوری معاشیات پر حاوی ہے، انسان کسی نہ کسی طرح سے سود میں ملوث ہے. انسان کی بنیادی ضروریات، خرید و فروخت، لین دین، ملازمت، کاروبار وغیرہ، یعنی ہر شعبہ حیات میں سود گہری ہوئی ہے. انسان باطل ناخواستہ اس لعنت زدہ چیز کی ارتکاب کر بیٹھتا ہے. ایسی صورتحال میں اسلامی بینکنگ کا نافذ العمل ہونے اور اس کے کارکردگی کی راہ میں سخت دشواریاں اور بندشیں ہیں. تاہم جہاں دنیا کے مختلف ملکوں میں غیر سودی بینکاری کے عملی تجربہ کرنے پر کامیاب نتائج سامنے آئے ہیں، کیونکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران اسلامی بینکاری نے غیر معمولی ترقی کی ہے. اس وقت دنیا کے تقریباً 75 ملکوں میں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں. ان میں بعض غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں مختلف بینکوں میں 300 سے زائد برانچوں میں اسلامی بینکاری کے نام پر کام ہو رہا ہے. ان میں بعض بینک تو مکمل طور پر اسلامی بینک کہلاتے ہیں اور بعض بنیادی طور پر سودی ہے. ایسی صورتحال میں رائج الوقت اسلامی بینکاری کا بلاغ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ معلوم ہو سکے یہ شرعی اصولوں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں. ایسا ہی ہندوستان کے طول و عرض میں جہاں قانونی رکاوٹیں، قانونی بندشیں اسلامی غیر سودی بینکنگ کا نظام جاری کرنے میں اہل علم حضرات اور قوم کے درد رکھنے والے حضرات کی طرف سے مسلسل کوششیں جاری ہیں. آج کا یہ بدرپور کے الجامیہ کے فقہی سیمینار اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جہاں حضرت علماء کرام چند اہم مباحث پر اپنی اپنی آراء اظہار فرمائیں گے. امت کے سامنے ان چیزوں کی فقہی حیثیت کیا ہے، اسلامی متبادل کیا ہوگا، تمام امور کے سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی، تاکہ امت مسلمہ صحیح راستے پر چل سکے اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو. اور یہ مباحث حسب ذیل ہے. نمبر 1، اسلامی غیر سودی بینک کا کیا شکل ہوگی. نمبر 2، اسلامی اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے. نمبر 3، SBI کی جانب سے کھولی جانے والی سروس پوائنٹ چلانے اور اس پر کمیشن لینے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی. نمبر 4، EMI پر مکان، سامان، گاڑی وغیرہ خریدنے کی شرعی حیثیت کیا ہے. نمبر 5، انشورنس کروا کے دینے پر کمیشن لینے کا کیا حکم ہے. نمبر 6، انشورنس کمپنیوں کی جانب سے دی گئی رقم استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، آیا جائز یا ناجائز، یا اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے. ان سب مباحث کی تفصیل یا جوابات انشاءاللہ حضرت کے سامنے آ جائے گی. میں چند صدروں میں اسلامی طریقے پر ایک بینک یا کمپنی کس طرح وجود میں آئے گی، اس کو وسائل اور آمدنی کیسے حاصل ہوگی، اور اس کو وسائل اور کس طرح میدان عمل میں کمرشل بینک کے مانند لوگوں کے لیے خدمات انجام دے گی،
ان کوششوں کو آپ کے سامنے کاوشوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ قبول فرمائے۔ اسلامی بینک کس طرح وجود میں آئے گی؟ بینک کا قیام شریعت عنان کے اصول پر عمل میں آئے گا تاکہ مشترکہ سرمایہ اسلامی طریقے پر تمویل کاری کی جا سکے۔ آگے ہم بقدر تفصیل وسائل کے استعمال پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ نیز بینک کے داخلی قوانین و ضوابط کے دائرے میں حسب ذیل امور آ سکتے ہیں۔ بینک ہر حصے دار کو مشارکہ سرٹیفکیٹ دے گی جو کہ ہر شریک کے حصے داری کی نمائندگی کرتی ہے۔ شرکاء کی تعداد حسب مصلحت کم و بیش ہو سکتی ہے اور ان کے حصہ بھی مساوی و متفاوت ہو سکتی ہے اور ہر کوئی اپنے متناسب حصے کے مطابق نفع و نقصان میں شریک ہوگا۔ اس طرح انتظامی امور چلانے میں دوسری شرائط و ضوابط لگائی جا سکتی ہے۔ فی حدیث طویل المسلمون علی شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، ترمذی باب الاحکام جلد نمبر 1۔ اسلامی بینک وسائل آمدنی یعنی سرمایہ کاری کس طرح حاصل کرے گی؟ اسلامی بینک عام تجارتی بینکوں کی طرح افراد اور اداروں سے مالی وسائل وصول کرتے ہیں، جس کے لیے جاری کھاتے، کرنٹ کھاتے، بچت کھاتے، سیونگ کھاتے، سرمایہ کاری کھاتے، انویسٹمنٹ کھاتے، مشترکہ سرمایہ کاری کھاتے، محدود سرمایہ کھاتے، مخصوص سرمایہ کاری کھاتے، کم مدتی سرمایہ کاری کھاتے، طویل مدتی سرمایہ کاری کھاتے وغیرہ کھاتوں کے توسط سے سرمایہ حاصل کرتے ہیں اور ہر ایک کھاتے میں پیسہ جمع کرنے، ڈپوزٹ اور ٹرانسفر کرنے اور اس کے ذریعے سرمایہ حاصل کرنے میں اسلامی طریقے پر شروط اور قواعد ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور یہی چیز اسلامی بینکنگ نظام کو عصری سودی بینکوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ کھاتے کے قوانین و ضوابط کے بارے میں ملاحظہ ہو، بحث فی القضایا الفقہیہ۔ اسلامی بینک میں مالی وسائل کے استعمال۔ اسلامی بینک مالی وسائل کے استعمال عصری سودی بینکوں سے مختلف ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ سود ہے، کیونکہ عصری بینکوں میں صرف سود ہی سے تمویل کا عمل میں لیا جاتا ہے جس کے مختلف شکلیں ہیں، لیکن اسلامی بینک تحریم ربا کے باعث ایسے طریقے نہیں اپنا سکتے، اس لیے کہ فقہاء و ماہرین معاشیات نے اسلامی فقہ کی قدیم زمانے سے معاملات کے لیے وضع کی گئی قوانین و جزیات کو جدید لباس پہنا کر موجودہ دور کے مسائل پر منطبق کیا۔ ذیل میں ان معاملات کا ذکر کریں گے جن کو اسلامی بینکاری کے لیے استعمال کیا جانا۔ اجمالاً یہ معاملات حسب ذیل ہیں: مشارکت، مضاربت، مرابحہ، بیع مؤجل، اجارہ اصل کاری، قرض حسن۔ ان سب طریقے تمویل کے ذریعے تمویل کے علاوہ اور بھی چند طریقے اسلامی ملکوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے منظور کی گئی۔ خلاصہ کلام، اسلامی قوانین و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اسلامی بینک ایسی خدمات انجام دے گی جو آج کے عصری کمرشل بینک انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اسلامی بینکنگ کی افادیت پر تبصرہ کرتے ہوئے آل انڈیا فقہ اکیڈمی کی دوسرا فقہی سیمینار منعقدہ 1879 کے تجویز میں لکھتے ہیں: غیر سودی بنیادوں پر بینکنگ کے نظام کے لیے شریعت حقہ نے جو اصول و ضوابط عطا فرمائے ہیں وہ موجودہ دور کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے عصری بینکوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ان کے اختیار کرنے سے ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہوگی، ایسا عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا جس کا ہمارا ملک محتاج ہے۔ دوسری بحث شروع کرنے سے پہلے چند اصولی باتوں کی جانب توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، سود کی حرمت قطعی الدلالت و قطعی الثبوت نصوص سے ثابت ہے، جس میں کسی قسم کا تعویل کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کسی قسم کا سود ہو اعلام السنن میں
حرمت سود پر اجماع نقل کیا ہے. الفضول المشروط فی القرض ربا لا يجوز للمسلم اخذه من اخيه المسلم ابدا لاجماع المجتهدين على حرمتهم فلم يقل احد منهم بجواز الفضل المشروط فی القرض. رسالۃ کشف الدجا یعنی کسی مسلمان کے لیے دوسرے کے مال پر سود لینا ہرگز جائز نہیں اور اس پر مجتہدین کا اجماع ہے. دوسری بات، جس طرح گناہ کا ارتکاب حرام ہے اسی طرح اعانت علی المعصیہ بھی حرام ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان سورہ مائدہ، یعنی گناہ اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. مرقات میں ہے قال النبوی فیہ تصریح بتحریم کتابۃ المراقبین والشہادۃ علیہما بتحریم الاعانات علی الباطل، یعنی سود پر گواہی دینا یا سودی معاملات کا لکھنا یہی اعانت علی المعصیہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے. اعانت علی المعصیہ کے سلسلے میں مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اعانت از روئے قرآن حرام ہے. تیسری بات، الضرورات تبیح المحظورات الاشباہ والنظائر. مذکورہ قاعدے کے روح سے مطلق ضرورت مراد نہیں ہے بلکہ ضرورت کے 5 مراتب ہیں. نمبر 1 ضرورت بمعنی استعار. نمبر 2 ضرورت بمعنی حاجت. نمبر 3 ضرورت بمعنی منفعت. نمبر 4 ضرورت بمعنی زینت. نمبر 5 ضرورت بمعنی فضول. ضرورت بمعنی استعار سے ایسی ضرورت اور پریشانی مراد ہے اگر حرام کا ارتکاب نہ کیا جائے تو ہلاکت اور جان کا سخت خطرہ ہو تو ایسی صورتحال میں حرام کا ارتکاب کر کے جان بچانے کی اجازت ہے. اور مذکورہ اصول میں ضرورت سے یہی ضرورت مراد ہے. باقی ضرورتوں کے 4 مراتب کی وجہ سے ارتکاب حرمت جائز نہیں. چوتھی بات، جوا، قمار اور غرر شریعت کے روح سے حرام ہے. جس کام میں مذکورہ چیزیں پائی جائے تو ازروی شرع وہ بھی حرام ہے. فی احکام القرآن ولا خلاف بین اہل العلم فی تحریم القمار وان المخاطر من القمار باب تحریم المیسر، یعنی قمار کی حرمت کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں اور کسی چیز میں خطرہ مول لینا بھی قمار میں شامل ہے. وفی حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر ترمذی. 5ویں بات، اذا تعارض المانع والمقتضی يقدم المانع، یعنی اذا تعارض الحلال والحرام او المبیح او الحرام يرجح الحرام. قواعد الفقہ، یعنی جب حلت و حرمت کے درمیان تعارض ہو جائے تو احتیاطاً جانب حرمت کو ترجیح دی جائے گی. 6ٹھی بات، اگر 2 معصیت سامنے آ جائے ان میں ہلکی گناہ کا ارتکاب کر کے بڑی گناہ سے پرہیز کرنا احتراز کیا جائے گا. مثلا اگر کسی کو سجدہ کرنے پر زخم سے خون بہہ جائے تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے گا، کیونکہ حدث کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلے میں سجدہ چھوڑ دینا اہون ہے. قواعد الفقہ. ان تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم سوالات کے جوابات کی جانب جاتے ہیں. دوسری سوال، بینک اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کل اکثر مسلمان بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ملازم وہاں ہو تو مسلمانوں کی سہولیات ہوگی. اس غرض سے کسی مسلمان کو بینک کے انشورنس کمپنی میں ملازمت کرنے کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ جواب واضح رہے، عصری بینک کے اکثر و بیشتر لین دین سودی ہے اور انشورنس کمپنی تو اس کے بنیادی سود، قمار اور غرر پر مشتمل ہے جو کہ شریعت کی روح سے حرام ہے اور حرام کا معاونت بھی حرام ہے. ساتھ ہی ساتھ بینکوں میں حرام آمدنی سے اجرت ملنے کی بھی احتمال ہے. لہٰذا ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ بینک کے جس ملازمت میں براہ راست سود پر معاونت لازم آئے، مثلا فکس ڈپازٹ، پی پی ایف، سود پر مبنی لون، ان سب ڈپارٹمنٹ پر ملازمت ناجائز اور حرام ہے. البتہ اگر مفوضہ ملازمت کی نوعیت جائز اور مباح ہو تو ملازمت کی گنجائش ہے.
جیسے ڈرائیور، چپراسی، جائز ریسرچ وغیرہ فتح الملہم میں لکھا ہوا ہے. بس وقت کی قلت کی وجہ سے مکالہ مکمل کر نہیں سکتا.